عبداللہ حمید صاحب بتائیے گا، یقیناً یہ تو ظاہر ہو گیا کہ یہ جو کالعدم ایکشن کمیٹی ہے اس کا مقصد صرف اور صرف اس ریاست میں امن کو خراب کرنا، خوف و ہراس پھیلانا اور اسی ایجنڈے پر یہ عمل پیرا نظر آتی ہے۔ لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو پاکستان دشمن عناصر ہیں ان کی پراکسی کے طور پر بھی اب کام کرنے لگی ہے؟ یہ بڑا حیران کن انکشاف ہے زہیب خالد کی جانب سے، جو کالعدم ایکشن کمیٹی کے لیے کام کرتا ہے۔ اس کا جس طرح سے بیان آیا کہ کس طریقے سے 1 کروڑ روپیہ اگر کسی بھی آپ سرکاری اہلکار کو اگر آپ نشانہ بنائیں گے تو 1 کروڑ روپے کی انعام۔ اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ 1 کروڑ روپے کا انعام آ کہاں سے رہا ہے، یہ دیکھنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے باقاعدہ ویڈیو شواہد موجود ہیں اور بیان موجود ہے زہیب خالد کا۔ اب ایسی صورتحال کے اندر میرے خیال میں یہ بدامنی پھیلانا خطے کے اندر، خاص طور پہ آزاد کشمیر کے اندر، یہ ایک ایسے وقت میں جب الیکشن ہو رہے ہیں۔ چھوٹے موٹے الیکشن میں تو پہلے چیزیں چلتی رہتی تھیں، لیکن اس قسم کی براہ راست بدامنی پھیلانا، A4 امریکن رائفلز کا استعمال کرنا۔ لیکن ہاں سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ A4 رائفل آخر دیکھیں نا، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی سرحد ہے جہاں افغانستان ملتا ہے، اور وہاں سے A4 رائفل کا آنا یا تو ایک یہ طریقہ ہے کہ یا تو اس بارڈر سے آ رہی ہے، یا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر سے ان کو یہ رائفلیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ اور مقبوضہ کشمیر کی سائٹ سے آپ کو پتہ ہے بہت ساری چیزیں موجود ہیں، باڑ تو لگی ہوئی ہے لیکن وہ انڈین سائٹ سے جو ہے وہ باڑ لگتی ہے۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ وہاں سے ظاہر انڈین سائٹ کھول سکتی ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اوپر حملے کرنا تو ویسے بھی میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا جرم ہے، اور راولہ کوٹ کے اندر گرفتار جو کارندہ ہے زہیب خالد، اس کے حیران کن میرے خیال میں بیانات سے پوری قوم میرے خیال میں ششدر رہ گئی ہے۔ اور جس طرح سے انہوں نے بتایا ہے کہ متعدد ہتھیاروں کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں ویڈیو کے اندر کہ کس طرح سے وہ باقاعدہ دکھائی دے رہا ہے، تو یہ تو علاقے میں انتشار پھیلانے کے لیے ایک مسلح جدوجہد شروع کرنے کا ایک میرے خیال میں بہانہ ہے۔ بہرحال یہ ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، ایک ایسے وقت میں الیکشن 10 تاریخ کو پنچ ڈویژن کے اندر ہونے والے ہیں، اور دوسری جانب اس طریقے سے یہ رائفلیں برآمد ہو رہی ہیں، فائر کیے جا رہے ہیں، اور میرے خیال میں یہ بہت ہی افسوسناک، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے، میں اور میری پارٹی تحریک جوانان پاکستان اور کشمیر اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ بہت شکریہ عبداللہ حمید گل صاحب، اس معاملے پر تفصیلی گفتگو کر رہے تھے۔ سابق وزیراعظم آزاد کشمیر سردار عتیق الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ اچھا سر، کہیے گا کہ کالعدم ایکشن کمیٹی دعویٰ کرتی ہے کہ وہ غیر مسلح ہے، یا ان کا جو احتجاج ہے اس میں وہ اسلحہ استعمال نہیں کر رہے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن جو کارندے گرفتار ہو رہے ہیں ان سے اسلحہ جو ہے مل رہا ہے اور جدید امریکی ساختہ رائفلز مل رہی ہیں، کیا کامنٹ کریں گے آپ؟ جی بہت شکریہ جی۔ ایسے ہے کہ کالعدم تنظیم کے حوالے سے اور ان کی لیڈرشپ کے حوالے سے اور ان میں شامل بعض عناصر کے حوالے سے کوئی دو رائے نہیں ہے۔ یہ بات پہلے بھی منظر عام پر آ چکی ہے کہ انہوں نے گزشتہ مارچ کے دوران بھی 12-14 انسانی جانوں کو نقصان پہنچایا، اور اس کے بعد پھر مذاکرات کی بیس پر جب بیٹھے تو سب سے پہلے انہوں نے مطالبہ یہی کیا کہ قتل کے مقدمات کی جو FIRs ہیں ان کو سسپینڈ کیا جائے اور ان پہ کارروائی نہ کی جائے۔ بعد میں بھی جو لوگ گرفتار ہوئے، جو میڈیا پہ آپ کو ہر بات سیکرٹ نہیں ہے، ان سب نے یہ بتایا۔ اگلے طارق صاحب نے اس پر بہت تفصیل سے بات کی ہے، عطا طارق صاحب نے، اور باقی خبریں جو آ رہی ہیں وہ یہ بات کی تصدیق کرتی ہے کہ ان کے اندر ایسے عناصر موجود ہیں جو مسلح کارروائیوں میں شامل ہیں اور جو فورسز پر بھی حملوں میں ملوث ہیں۔ اور اس دوران ظاہر ہے کہ سول آبادی کا کو جو نقصان پہنچ رہا ہے اس کی بھی ان کو ذمہ داری لینی چاہیے کہ اگر آپ ایک مطالبات کی جدوجہد کے لیے ایک گروپ نکلتا ہے اور راستے میں اگر اس میں تشدد کارروائیاں شروع ہوتی ہیں، اسلحہ استعمال ہوتا ہے، اور پھر ساری جو پاکستان مخالف دنیا کا 2-3 ممالک کا میڈیا ہے اس میں پوری طرح سپورٹ میں کھلی طرح موجود ہے، اس بات کو ان ساری باتوں سے ہٹ کر الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا۔ بالکل یہ باتیں حقیقت میں مبنی ہیں، اور اس وقت تک اطلاعات کے مطابق یہ خود تشدد کارروائیاں جو ہیں بہت وہاں اسلحہ کی نمائش دیکھیں نا، جو دھرنے کے دوران کی جو تصویریں آپ کے ہمارے پاس سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے، وہ اگر آپ ساری دیکھیں تو اس میں آپ کو
طرح طرح کا اسلحہ دکھائی دیتا ہے، وہاں فائرنگ دکھائی دیتی ہے، اور یہ جو ساری بدامنی کی کاروائیاں اس میں لوگوں کو سریعام ملوث دیکھا جا سکتا ہے، تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے۔ بہت شکریہ سردار عتیق الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس معاملے پر تفصیلی گفتگو کر رہے تھے۔